ویلکم بیک ان اسپیشل ٹرانسمیشن. سیلاب نے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا ہے. جو نمبرز ہیں 90 ملین پیپل آر افیکٹڈ اس سیلاب کی وجہ سے, اور بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے. ہمارا پاکستان آپ تمام لوگوں کو ہمیں اس وقت پکار رہا ہے, ہمارے پاکستانی ہمیں اس وقت پکار رہے ہیں, اور یہی وقت ہے کہ ہم ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر کنٹریبیوٹ کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے بات بھی کریں گے ہمارے, جیسے کہ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کیا کہ جو انفلوئنسرز ہیں وہ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کرنے کے لیے, ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے. ایک پاکستان کا بڑا نام ہمارے بہت ہی سینئر اداکار کبھی خان صاحب نے جوائن کیا اس وقت ٹرانسمیشن میں. اور آپ دیکھیے کبھی صاحب ہمارے یعنی کہ ہمارے معاشرے کا فخر ہے, ہماری فٹرنیٹی کا فخر ہے, ایسٹ ہیں. اور ہم چونکہ ہمیشہ وابستہ رہے ان پچھلے 25-30 برس سے, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جب پاکستان پہ کوئی افتاد آتی اور کبھی صاحب جو ہے وہ اس میں اپنا رول نہ ادا کر پائے. تو کبھی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کیسے مزاج آپ کے؟ اللہ کا شکر. کبھی صاحب آپ نے تو اس ملک میں کیا کیا کچھ دیکھ رکھا ہے. ایک مرتبہ پھر ملک جو ہے وہ یعنی کہ اس مرتبہ تو جو سیلاب کی کیفیت ہے وہ پہلے بھی جو یعنی کہ کیفیات ہم نے دیکھی ہیں 2010 میں دیکھا ہے, اس سے پہلے بھی ہر 2-4 سال کے بعد ہم یہ مناظر دیکھتے رہے ہیں, مگر اس مرتبہ تو ایک غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے پاکستان کو. ایک سینئر سٹیزن کی حیثیت سے, ایک جہاندیدہ آدمی کی حیثیت سے, قابل انسان کی حیثیت سے, آپ سیاست میں بھی رہے, اس وقت کس امر کی ضرورت ہے, کیا کرنا چاہیے عوام کو خاص طور پہ اور یقیناً حکمرانوں کو بھی؟ دیکھیے, جہاں تک آپ نے یہ بات کی سیاست والی میں تو میں مذاقن ہی تھا, کوئی سیاست سے میرا اتنا گہرا تعلق نہیں. میرا مقصد یہ تھا کہ خواہش تو یہی تھی نا کہ لوگوں کی خدمت کی جائے. میرا عام آدمی سے بہت تعلق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا شعبہ ہے, فیکلٹی ہے میری, اس میں نے ساری زندگی گزار لی ہے, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آفات اور مصیبتیں اور سب یہ ہر چیز امتحان ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو, یہ زندگی پوری ایک امتحان ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہر گھر میں, محلے میں, شہر سے باہر چلے جائیں, ملک میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن اس وقت یہ جو لمحہ ہے یہ سب سے ہی اس وقت جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی, اور جو اس میں مبتلا نہیں ہیں ان کے لیے بھی, دونوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. جی بالکل بجا فرمایا. ہمیں سوچنا نہیں ہے اس بارے میں, ہمیں سوچنا نہیں ہے. ہمیں ہر لمحے صرف ایک بات سوچنی ہے کہ ہم کسی کے لیے ایک پیسے سے لے کے جتنا بھی کر سکتے ہیں کچھ کر دیں, بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. میں ہلکی سی ایک آپ کو مثال تھوڑی سی دے دیتا ہوں. اگرچہ یہ بہت ہی بری بات ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کچھ کریں اور پھر آپ اس کو جتائیں, اور یہ بھی اچھا نہیں لگتا. میں نے ساری زندگی ایسا نہیں کیا, لیکن میں نے اتنا ضرور کیا ہے کہ اگر میرا کوئی پروجیکٹ یا کوئی مجھے لمحہ کوئی ملا ہے کام کرنے کے لیے, تو اس میں سے میں نے فوراً کچھ کیا. سبحان اللہ. اور ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں نے ایسا کر دیا. کیا 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 نہیں کیا, یہ تو اس لیے ہمیں کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا چاہیے کچھ نہ کچھ بغیر سوچے کہ کون کیا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں جی کبھی صاحب. اور جو آپ نے بات فرمائی نا کبھی صاحب, یہ بھی بڑی بات ہے, چونکہ اسلامک فلسفی کیا ہے کہ خدا کے دیے ہوئے مال میں سے دکھا کے اور در پردہ دونوں طرح سے خرچ کرو. اصل چیز تو نیت ہے. تو یہ فرمائیے کبھی صاحب کہ جو جذبہ پہلے جب پاکستان اس قسم کی صورتحال سے گزرا ہے مختلف مواقعوں پہ, جو جذبہ آپ لوگوں نے دیکھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جذبے کو ہم ابھی چھو پائے ہیں, یا ابھی ہمیں اور بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے؟ چونکہ افتاد کا جو سائز ہے وہ اس مرتبہ بہت غیر معمولی ہے, ایک پہاڑ جیسی افتاد ہے جو ہمارے سامنے ہے. یہ کبھی آپ نہ سوچیے گا کہ ہم کر پائے ہیں یا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم ہمیشہ سے ہی کرتے ہیں. جب پاکستان بنا تھا تو اس کی آبادی اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے, تو اسی طرح سے وسائل اور مسائل, اور ہم نے تو اپنے پاکستان میں سب کچھ ہی دیکھ لیا. یہ 75 سال کی اسکرین پر ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا, اور مجھے تو دیکھتے ہوئے پیدا ہی یہ دیکھتے ہوئے ہوا تھا, یعنی 80 سال کا میں ہو رہا ہوں ماشاءاللہ. تو میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. ملک سے میری محبت ان تمام تر مسائل کے باوجود بڑھتی ہی جا رہی ہے.
यही तो हमने जाना है। आदमी के पास क्या है पता नहीं, किस वक्त क्या हो जाए। आदमी को बस ये सोचना चाहिए कि उसको खुद भी नहीं पता कि किस वक्त क्या हो जाए, तो जो कुछ किया उसमें से कुछ कर घुसे। तो एक आज फैमिली में या बाहर या दोस्त या बाप या कुछ और, तो इस मुल्क के आपको सब कुछ दिया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुल्क को थोड़ी सी जरूरत है तो अब निकल रहे हैं 22 करोड़ थोड़ा भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कवि साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको देख के सुन के लोगों को बहुत ढारस बंधी होगी। आपका आना ही जो है मैं समझता हूँ वो एक मुबारक लम्हा है। और यहाँ पे शाह साहब, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, आई एम श्योर कि हर एक के दिल में आता होगा, क्योंकि जो महंगाई का आलम है, जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, या जो मौशी बहरान हमारा चला, जिस तरीके से पिछले 3-4 माह में महंगाई हुई, कि हर इंसान ये सोच रहा होगा कि शायद उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो शायद बहुत ही कम हो, लेकिन ये सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी कर सकेंगे तो वो बहुत होगा शायद किसी के लिए। आप देखिए, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर तरीन उसमें मैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं कि वो एक चिड़िया थी इमरान साहब, तो एक जगह आग लगी हुई थी और चिड़िया जो थी उसने अपनी चोंच में एक कतरा भरा और वो आग बुझाने के लिए चल पड़ी। तो किसी ने पूछा, मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करते बहुत बुरा लगता है, मगर किसी ने पूछा कि तेरी क्या औकात है कि तू इतनी एक भड़कती हुई आग को, जैसे ये सैलाब की कैफियत है ऐसी ही भड़कती हुई आग थी, क्या औकात है कि तू इस एक कतरे से क्या होगा। उसने कहा कि जब तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल है। ठीक है। और अगर आप, चूँकि हम मुसलमान हैं बेशतर, यानी कि मुसलमान मुल्क है, आप ये देखिए कि बेशुमार मौक़े ऐसे हैं। एक मौका ऐसा है कि आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह इसी तरह से जब ज़रूरत पेश आई है और आप आका ने जब आपने हुक्म दिया तो लाकर जिसके पास जो माल मता था वो रख दिया। तो एक खजूर, एक सहाबी ने, उस वाक़े का लुब्बे लुबाब ही है कि एक खजूर लाकर जिनके पास थी वो रख दी। आकाए दो जहाँ ने वो खजूर उन तमाम माल के ऊपर रख दी। मैंने कहा ये उससे भी अफजल है, क्योंकि नीयत जो है वो असली चीज़ है। मगर लाजी बात है कि उसके लिए है जिसका हाथ तंग है, मगर आप जैसे जो सरमायादार हैं उनसे तो फिर उसी हिसाब से सवाल है। इंशाअल्लाह बिल्कुल जी, हम आपसे पहले भी कमिटमेंट की है और पूरी आवाम से कमिटमेंट कर रहे हैं, और उससे ऊपर ये हमारी कॉन्शियंस, हमारी ज़मीर की आवाज़ है, ये हमारा नेशनल रोल है जो हम अदा करना चाहते हैं। आज हमारे मुल्क के हमारे साथियों को अगर ज़रूरत है तो वाई नॉट, हम आगे बढ़ कर करेंगे। देखिए कवि खान साहब ने जो अपने जज्बात का इजहार किया, उन्हें सलाम पेश करता हूँ, जिस दुख दर्द का उन्होंने इजहार किया है, तो ऐसे लोगों का जो मैसेज है वो मोटिवेट करता है सबको। इंशाअल्लाह ताला जो हमने आपको बताया, और हमने आज इस मौके पे नहीं, इससे पहले भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने काम किया है। कोविड में किया, ज़ल्ज़ला आया वहाँ पर उसमें किया, फिर बलूचिस्तान में स्कॉलरशिप्स देने की बात थी, हमने गवर्नर पंजाब ने कहा कि आप अरेंज करें, हमने वो अरेंज किए। फिर फ़लस्तीन के जो लोग बेघर हुए वहाँ पे हमने स्कॉलरशिप्स हमारे प्राइवेट से 500 स्कॉलरशिप दिया 4 साल उसकी पढ़ाई के लिए। तो ये हम सब कुछ हम कर रहे हैं। हमारे बेशुमार इश्यूज हैं गवर्नमेंट के साथ, लेकिन हम उसको साथ अभी ये नहीं, अभी उसको हम नहीं करना चाहते, हाईलाइट करना चाहते। इस वक्त हमारे कौम को इन इदारों की मदद की जरूरत है, हम करेंगे। नासिर महमूद साहब ने बड़ा काम किया, और चूँकि बलूचिस्तान से ये हो गया है और बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, ये आपको वहाँ के ना हकीकी हालात जी नबिया प्लीज़। सर अब आपने रिसेंट विजिट भी वहाँ पर की है रिलीफ के कामों में, तो किस तरह से मिशन एसआर के बारे में हम किस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं? ऑब्वियसली बहुत सारे लोग भी इस वक्त देख रहे हैं, वो भी कनेक्ट ऑब्वियसली होना चाहेंगे आपके साथ। और बलूचिस्तानी जो हमारे बहन भाई हैं उनकी जो आप कैफियत देखी है उससे वो थोड़ा सा बयान जी मैं बताता हूँ। असल में पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान की जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं इस वक्त। जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं ये है नसीराबाद डिवीज़न, जिसमें नसीराबाद, जाफराबाद और झल मक्सी का एरिया ये सारा उसमें शामिल है। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो दरिया सिंध जो डाउन स्ट्रीम जा रहा है उसकी राइट साइड पे एक पहाड़ी सिलसिला है जिसे कहते हैं कोहे सुलेमान। अब जो इस वक्त जो बड़ी प्रॉब्लम आई है ना, वो कोई दरियाओं में सैलाब नहीं आया, यानी ये पानी ऐसा नहीं है कि दरियाओं के पानी की वजह से है, ये एक्चुअली बेसिकली बारिशें हैं जो कि अक्रॉस दी लैंड हर जगह पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, और उसमें कोहे सुलेमान का एक सिलसिला भी शामिल है। तो अनफॉर्चुनेटली दरिया सिंध और कोहे सुलेमान के दरमियानी जितना एरिया है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। रीज़न बीइंग कि एक तो बारिश ऊपर से बहुत ज़्यादा हो रही है, और साथ ही कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले से जितना पानी आ रहा है वो इस एरिया को हिट कर रहा है। सड़कों के राब्ते की क्या सूरत हाल है? सड़कों के राब्ते बहुत ख़राब हैं जी, मैं ऑलरेडी ख़राब थे पहले ही, और अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर जहाँ हमने काम शुरू किया सबसे पहले डेरा जमाली में। मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये सिलसिला है ना बारिशों का, एक इससे पहले सिलसिला शुरू हुआ था एंड ऑफ जुलाई में।
اصل میں بہت سارا ایریا اس وقت ہی پانی میں ڈوب چکا تھا، اور تقریباً اس بارش میں اور اس بارش میں کوئی 10 دن کا وقفہ ملا ہے، اور اس کے درمیان جو پہلا پانی ریسیڈ ہوا ہم لوگ اس وقت پہنچے وہاں پہ، اور ہم کو 5 اگست کو پہنچ گئے تھے ڈیرہ جمالی میں، اور ہم نے وہاں ایک بڑا فار فلنگ ایریا سلیکٹ کر لیا، اور اس ایریا میں وہ بارڈرنگ ایریا ہے نصیر آباد، جعفر آباد، جھال مکسی، اور اس یونین کونسل میں ہم نے کام شروع کر دیا. ہم نے اپنے کیمپ لگا دیے ڈیرہ مراد جمالی میں. ہماری جو ایک اسٹرینتھ ہے نا جی یونیورسٹیز کی، آئی مسٹ سے دیٹ، وہ ہے ہمارے والنٹیئرس جو کہ نوجوان والنٹیئرس ہیں، اور یہ ان کو ہر وقت ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے جس پہ وہ اچھا کام کر سکیں. تو کیونکہ ایپسپ کے ممبر بھی ہیں، سو ایز اے پلیٹ فارم آف ایپسپ ممبر اینڈ آور اون یونیورسٹی، ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا، اور ہمارے بلوچی اسٹوڈنٹس آلریڈی وہاں پہ موجود تھے، تو ہمیں ایک بڑا اچھا ایک موقع ہوتا ہے یونیورسٹی کو کہ ان کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں وہاں پہ لوکل کلچر میں. گراؤنڈ ریالٹی اس میں یہ زیادہ بتائیے کہ دیکھیے وہاں کا چونکہ ایک اپنا خاص کلچرل یعنی کہ خاص اپنی ثقافت ہے، یعنی کہ ہر شہر کی، ہر ملک کی، پاکستان کی ثقافت ہے، بلوچستان کی ایک اپنی ایک ثقافت ہے. اب اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کن چیزوں کی وہاں پر ضرورت ہے؟ دیکھیے میں آپ کو جو کلیئرٹی کے ساتھ بتاؤں، وہاں پہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کبھی دیکھیں پنجاب میں بھی ولیجز ہیں، لیکن وہاں کے ولیجز میں جو آبادی ہے وہ بہت پھیلی ہوئی ہے. سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ آپ کی آبادی اتنی پھیلی ہوئی کہ ان کو ریچ کرنا بھی ایک پہلا آپ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ پانی ہے اور وہ اپنے کچے گھر ہیں ان کے، تو وہ گھروں میں تو رہ نہیں سکتے. جیسے ہی بارش پانی آیا دے آل موو ٹو دی پلیسز، جیسے کہ سڑکیں ہیں یا کوئی نہریں ہیں یا کوئی بند ہے، ان کے کنارے پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں وہ. اب ان کے پاس نہ کوئی شیلٹر ہے نہ کوئی ٹینٹ ہے. سب سے پہلے ان کو فوڈ چاہیے، سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ ہے فوڈ چاہیے. اب فوڈ کے لیے کوئی ایسٹیمیٹ ہے آپ کے پاس کہ اس وقت بلوچستان میں کتنے خوراک کے تھیلوں کی ضرورت ہے جس سے کم از کم اگلے 15 دن ایک خاندان جو ہے جس میں 2 یا 4 جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا نیوز میڈیا بھی رپورٹ کرتا رہا، وزیر اعظم صاحب نے بھی چیکس وغیرہ کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ دیا جائے گا، اور دیے بھی گئے. آئی تھنک دس از دا ٹائم کہ جب ان کو راشن کی ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے، کیونکہ نو بڈی از گوئنگ ٹو بینک رائٹ ناؤ، اور اپنے لیے وہ نہیں کرے گا. سو جتنے لوگ بھی مدد کریں وہ کوشش کریں گے اگر ہم ان کی جو بیسک ضروریات کی چیزیں ہیں اگر وہ پہنچا سکیں دیٹ وڈ بی گریٹ. ہمارے ساتھ اس وقت شاہ صاحب موجود ہیں جنوبی پنجاب سے، رائے ثاقب جو کہ صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور اس وقت جنوبی پنجاب میں جو سیلاب زدہ علاقہ ہے وہاں پر اس وقت سچویشن کیا ہے پورے علاقے کو کور کرے. ثاقب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اس وقت ایگزیکٹلی آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا یہاں پر صورتحال ہے؟ تھینک یو نبیہ. ہم لوگ اس وقت راجن پور پہ موجود ہیں، اور اس کے جو سوارے ہوائی علاقے ہیں راجن پور کے، عاقل پور، حاصل پور، سارے تمام ایریاز جس کے ہوائی ہیں 100% سے وہ تباہ ہو گئے. 100% روڈ راجن پور سے آپ کو لے کے آگے راجن پور کی سائڈ سے آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو صرف روڈ کی جو بچی ہے تھوڑی بہت روڈ سائڈوں پہ صرف لوگ چارپائیاں ڈال کے اور زمین کے اوپر چٹائیاں ڈال کے. اچھا راج صاحب، آپ سے نا آپ کی آواز کسی وجہ سے ابھی پراپر پہنچ نہیں پا رہی، آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ٹھیک طریقے سے وہاں کی صورتحال جو ہے اس سے آگاہی ہو سکے. ایسٹیمیٹ کی بات ہو رہی تھی، کچھ اگر آپ اندازہ اگر آپ نے لگایا ہو یا آپ کے ذہن میں ہو. دیکھیے میں پورے بلوچستان میں جتنی بھی آپ کی فیملیز ہیں جو کہ اس میدانی علاقے میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں یا پہاڑی علاقے میں بیٹھی ہیں، میرے اپنے یعنی اندازہ ہی نہیں، اس جو آن سائٹ میں دیکھ کے آیا ہوں، آئی تھنک جو بڑے شہر چھوڑ کے یہ کوئٹہ وغیرہ ساری آبادی متاثر ہے. ساری آبادی کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ہے. اب ان میں سے کچھ لوگ، چند لوگ ایسے ہیں جن کی اپنی کیپیسٹی ہے اور وہ اپنے آپ کو شاید سپورٹ کر سکتے ہیں. بہت ہی کم ہے چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں غربت جو ہے بہت ہی وہ کوٹھے اور وہ تمام علاقے جو کہ میدانی، اور سندھ میں بھی یہی صورتحال بن گئی ہے. اب تو سندھ کا یہ علاقہ جو ہے جیب کا آباد اور باقی خیر پور، یہ علاقہ وہ بھی اسی طریقے سے متاثر. عمران صاحب آپ مطلب فارمر منسٹر بھی رہے ہیں آپ، اور بہت قریب سے آپ نے سیاست کو دیکھا اور آپ نے ایک طاقتور آپ منسٹر رہے. یہ ہمارے ہاں کوئی ایک یعنی کہ ہمارا کوئی اہم آدمی جو ہے، میں ہر وقت سیاستدانوں کو متون نہیں کرنا چاہتا، وہ بیمار ہو جاتا ہے تو پوری جو ایئر ایمبولینسز ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں اور جا رہی ہوتی ہیں. تو اگر ہمیں ضرورت ہے جہاں ہم فار فلنگ ایریاز میں اگر پہنچ نہیں سکتے تو کچھ ہیلیز جو ہیں وہ ہم دنیا سے لے نہیں سکتے ہیں ریسکیو کے لیے؟ اپنے لوگوں کی جانیں تو بچائیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے، جس نے وہ منظر دیکھا ہے، میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ وجہ کیا تھی، لازم بات ہے تحقیق ہوگی، کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، مگر جس نے وہ منظر دیکھا ہے
اس کی کیا اس کے ذہن کی حالت ہے, اس کے اعتماد کی کیا حالت ہوگی, اور اس منظر دیکھنے کے بعد کہ ہم اپنے بھائیوں کو بچا نہیں سکے, مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم جواب کیا دیں گے اللہ کا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کا پلان کیا, ریسکیو پلان کیا ہے. اب میرا نہیں خیال اتنے زیادہ ہیلی کاپٹرز ہوں, لیکن فوج کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں, فوج کر رہی ہے. فوج جو تھی سب سے پہلے وہ نکلی ہے, ان کی بوٹس چاہیے نا آپ کو, سپیڈ بوٹس چاہیے, ربر بوٹس چاہیے آپ کو, وہ شوز چاہیے آپ کو, پانی کے اندر اپنے گھسنا ہے, پھر آپ نے ان کو ایویکویٹ کرنا ہے. اس وقت پاکستان نے جو مدد مانگی ہے یونائٹڈ نیشن سے, سیکرٹری جنرل نے اعلان کیا ہے, کینیڈا نے مدد امداد دینے کا وعدہ کیا. آخری جو میں فگر دیکھا تھا $50 کروڑ جو ہے. لیکن شاہ صاحب یہ ایک اینول افیئر ہے فلڈ آنا. جی اور لوگ بیچارے ٹرینڈ ہیں جو رہتے ہیں دریاؤں کے پاس. اب دیکھیں ہمارا گجرات ہم 2 ریورز کے درمیان ہے. آپ نے اپنے گھر میں بھی بات. ہاں میرے خود پانی گھر میں آیا ہوا ہے. ہم مانسون سے ہٹ کیا ہمارا علاقہ جو ہے, ہم ٹرینڈ ہیں. اسی طریقے سے گاؤں کے لوگ بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو اس دفعہ جو آیا ہے بلوچستان بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کام. یہ ہے مانسونز کی بارشیں, اس کی وجہ اب ڈیرہ غازی خان جو ایک پہاڑی علاقہ ہے وہاں کوئی سوچ سکتا ہے سیلاب ہے, وہاں پہ آیا ہوا ہے. اس کے بعد بھکر میں سیلاب آ گیا, کوٹ مٹھن میں آ گیا ہے, یہ بھی آپ کی جو رپورٹر بتا رہے تھے. تو ہماری صدرن بیلٹ جو ہے وہ بھی بڑی ڈسٹربڈ ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ ٹائم رونے دھونے میں گزر جاتا ہے, لوگ مدد مانگتے ہیں, حکومت پہنچتی نہیں ہے. اب یہ جو عوام نکلے گی نا جی, ہاں اصل اس سے مدد ہوگی. ہاں میرے میں جذبہ ہے, میں نے ایک پیکٹ پکڑا, میں نے موٹر سائیکل لیا, میں نے جا کے ریسکیو کیا. ایک تو گاؤں کے لوگ خود آ جاتے ہیں ریسکیو کرنے کے لیے اپنے حلقہ باپ کو, پھر ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. اسی جذبے کی بھی بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ بہت ضروری کہ ہم اپنے, ضرور آپ کا کمنٹ پروگرام میں آگے چل کر پولیٹیکل اسٹرکچر پر بھی ضرور لینا چاہوں گی, لیکن چونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے, ہیڈ لائنس بریک ہے. ناصر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان نیو کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے مشن SR ہے, اور ساری گراؤنڈ ریالٹیز آپ نے ہمارے ساتھ جو فیکٹس شیئر کیے. شاہ صاحب ہیڈ لائن بریک کے بعد دوبارہ ٹرانسمیشن کو آگے میں اور میں میاں صاحب سے صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میاں صاحب عوام ہی نکلے گی اس مرتبہ بھی مونڈے کو لے کے. وہ جس جو گورنمنٹ غریب کے بل میں 10,000 کے بل میں 50,000 روپے ٹیکسز ڈال کر دے رہی ہے, اس کا کوئی فرض ہے کہ نہیں ہے, وہ کدھر ہے آج؟ آپ ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, ساتھ رہیے.